پاکستان کے پارا چنار میں جس طریقے سے مظلوموں پر آئے دن قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، اس میں گزشتہ دنوں میں 100 سے زائد لوگوں کو جاں بحق کیا گیا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور عورتیں بھی شامل تھے۔ یہاں پر چھوٹے امامباڑے میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان سرکار سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پاکستان کے پارا چنار میں 100 سے زائد لوگوں کو اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دینے کے واقعے کی کڑی نندا کرتے ہوئے لکھنؤ کے چھوٹے امام باڑے میں ایک احتجاجی جلسہ اور ویرودھ پردرشن کیا گیا، جس میں شامل ہوئے لوگوں نے پاکستانی حکومت سے اس دہشت گردانہ حملے میں ملوث قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایسے دہشت گردانہ حملوں پر قابو پانے کا بھی پرزور مطالبہ کیا۔ حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومتیں اس میں شریک رہی ہیں۔ دہشت گردی کو اس مرحلے تک پہنچانے میں حکومتیں باقاعدہ طور پر شریک رہی ہیں، اور آج کی حکومتیں بھی اس میں شریک ہیں، تبھی ایسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا خطرناک اقدام۔ حکومت ہماری جو ہے بہرحال یہاں بھی ہمیں دہشت گردوں سے مقابلہ ہے، شدید مقابلہ ہے، تو اگر سب پوری دنیا مل کر، خاص کر پڑوسی ملک مل کر اگر دہشت گردوں کے لیے کوشش کریں تو وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور جگہوں پہ کنٹرول ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ جو کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا میں اور سوشل میڈیا پہ کہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، چونکہ دشمنوں کی کوشش ہی یہی ہے، ان کی سازش ہی یہی ہے کہ جہاں امت جو ہے ظلم کے مقابل میں اکٹھا ہو رہی ہے، ان کو پھر تفرقے میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سب امریکہ اور القاعدہ، امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے ہی سے تربیت دیے گئے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ثابت ہے، پوری دنیا میں واضح ہے کہ چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے طالبان ہو، چاہے آئی ایس یعنی داعش ہو، یہ سب کے سب امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے سے تربیت کیے ہوئے، انہی کا نتیجہ بھی آ رہا ہے۔ اب چونکہ امریکہ اور اسرائیل کو بڑی شکست ہو رہی ہے، تو وہ یہ اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ان کی کامیابیاں کسی حد تک وہ روک سکے، ان کی یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ داعش تھے اور بوکو حرام تھے، اسی طرح سے یہ تکفیری ہیں، جو ہم لوگ انہیں تکفیری کہتے ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو کبھی سلفی کبھی وہابی نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اس مکتب کو امریکہ نے کھول رکھا ہے، اسرائیل نے کھول رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیے کہ اتنے وقت کتنا ظلم غزہ میں ہو رہا ہے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، بچے وہاں بھوک سے مر رہے ہیں، دودھ نہیں مل پا رہا ہے، ان کو دوائیں نہیں مل پا رہی ہیں، ہاسپٹل گرا دیے گئے، مساجد گرا دیے گئے، کنیسہ گرا دیے گئے۔ ظلم کا جتنا انسان تصور کر سکتا تھا، اس سے زیادہ انہوں نے ظلم کی تصویر وہاں پیش کر دی غزہ میں۔ اس کے باوجود ایک گولی انہوں نے اسرائیل کی طرف نہیں ماری ہے، کوئی مخالفت نہیں کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے پس پوچھ اسرائیل ہے، آقا ان کا اسرائیل ہے۔ وہ دیکھیں، اصل میں اس حملے کے پیچھے ہم لوگ ظاہر سی بات ہے نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، تو اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں صاف صاف الفاظ میں، ان تمام حملوں کے پیچھے ان کی پشت پناہی سعودی عربیہ کر رہا ہے، فنڈنگ سعودیہ سے ہو رہی ہے تکفیریوں کی۔ سیریا میں بھی فنڈنگ کی، داعش کو استعمال کیا اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے، ناکامیاب رہا۔ اب یہاں کے اوپر بھی کر رہے ہیں کس طریقے سے کہ وہ کمزور کیا جائے اور ایران کا جو اثر ہے اس کو ختم کیا جائے، شیعہ سنی آپس میں لڑائے جائیں تاکہ جو اتحاد کی فضا قائم ہوئی ہے وہ ختم ہو، اور یہ مقاومت کی جو فکر ہے، یعنی اسرائیل کا مقابلہ کرنا، یہ جو لبنان میں جو لبنانی کر رہے ہیں، حزب اللہ ہو یا اور تنظیمیں ہوں، یہ فکر ہر جگہ آ رہی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ صرف اس فکر کو روکنے کے لیے، اس فکر کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ اب چونکہ سعودی عربیہ ان کے پیچھے ہے، تو یہاں کے اکثر علماء کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی مذمت کریں، ورنہ آقا ان کا ناراض ہو جائے گا، ان کی بھی سب بند ہو جائے گا ان کا۔ پاکستان کے لیے شاید ایک بہترین جملہ یہ ہو کہ پاکستان نہیں بلکہ وہ پاپستان بنا ہوا ہے۔ جو اسلام کے نام پر ملک بنا تھا، سب سے زیادہ اسلام خلاف کام وہیں پر ہو رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو ہے، اور یقیناً اس میں بہت سی طاقتیں ہیں، بہت سی سازشیں ہیں، بہت سے منصوبے ہیں۔ پاکستان نے ایک البتہ تاریخ ہے اس کی، غلامی کی زندگی گزاری، اور آج بھی وہاں غلامی ہے۔ وہاں حکومتیں نام کی ہوتی ہیں، ذہن کسی اور کا ہوتا ہے، پالیسی کسی اور کی ہوتی ہے، اور اسی کا شکار بعض اب جنہیں جاہل مسلمان کہا جائے، جنہیں تعلیمات اسلامی کا علم نہیں ہے، جو ذرہ برابر اسلام سے آشنا نہیں، وہ ایسی باطل طاقتوں کی سازش کا شکار ہو کر اس طریقے کے اعمال کو انجام دیتی ہے، جو یقیناً ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے، اور ایسے واقعات کہیں بھی ہوں اس کی مذمت ہونا چاہیے،
اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہیں، چاہے یہودیت دہشت گردی انجام دے تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھتی ہے، اور اسلام کے نام پر بعض مسلمان اپنے کو مسلمان کہنے والے دہشت گردی کریں ان کے خلاف بھی آواز اٹھتی ہے، اور افسوسناک اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جہاں اس طریقے سے بچوں کو بے گناہ قتل کر دیا جائے، اور یہ وہی ذہنیت ہے جو پاکستان میں بنائی گئی، یہ شیعہ کافر کہہ کر کے آج یہاں تک نوبت پہنچا دی گئی۔ جو اسلام امن و آشتی کا دین ہے، جو اسلام دنیا میں امن و امان کا پیغام دیتا ہے، جو آیا ہی اس لیے تھا کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو، آج افسوس یہ ہے کہ اسی کے نام پر دہشت گردی ہو رہی۔ اسرائیل و امریکہ جیسی طاقتوں کی مذمت ہو جو ہونا چاہیے اس سادہ ایسے افراد کی جو آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دشمنوں کا اہل کار بنے ہوئے ہیں، اس میں بہرحال پاکستان کی حکومت کی اس سے پہلے ذمہ داری ہے، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری اور پاکستانی فوج کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک سے اس سے عناصر کا خاتمہ ہو۔ وہ افراد جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو شیعہ کافر کہہ کر آپس میں دشمنی کا بیج بو رہے ہیں، اس لیے کہ کسی ملک کے لیے نفرتیں ملک کی تباہی کا سبب ہوتی ہیں، جس کو آج ہم اپنی نگاہوں سے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے خود پاکستان بھی تباہ ہوا، خود اسلام کو بدنام کیا گیا، اسلام بدنام ہوا۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ یہ تمام سازشیں ان دشمنوں کے ناکام ہوں، اور ایسے عناصر جو اس وقت ظلم اور بربریت کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں وہ اپنے اسی جرائم کا نتیجہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اس کو ہم جو ہیں اس کا تجزیہ اور تحلیل کریں تو نظر یہ آتا ہے کہ کوئی بھی دور ہو اس میں معمولاً جو ہے جو اس قسم کے اقدامات ہوئے دہشت گردانہ، اس میں اسلام دشمن طاقتوں کا کہیں نہ کہیں ہاتھ رہتا ہے گا، وہ چاہے رسالت مآب کا عہد ہو یا عہد رسالت کے فوراً بعد جو حادثات رونما ہوئے ہیں۔ بظاہر کچھ چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ فلاں یہ کام انجام دے رہے ہیں، لیکن در پردہ جو ہے ان کی کہیں نہ کہیں جا کے کڑیاں جو ہیں وہ اسلام دشمن طاقتوں ہی سے جا کر ملتی ہیں گی۔ اب اسلام دشمن طاقتوں کہہ لیجیے یا حزب شیطان ان کو کہہ لیجیے کہ لشکر شیطان ہے کہ جو امنیت کے لیے خطرہ ہے، زمین کو ویران کرنا چاہتا ہے، نسل انسانی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس قسم کے اقدامات انجام دیتا رہتا ہے۔ اور طرف امر ہے کہ یہاں پارا چنار جو ہے وہ ظلم و تشدد کا عرصہ دراز سے جو ہے وہ شکار رہا ہے، اور ایک عجیب چیز یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کے اندر جو ہے دوسری چیزیں واقع ہو رہی ہیں، دوسرے حادثات واقع ہو رہے ہیں، عین اس موقع کے اوپر اس قسم کا اگر ایک حادثہ رونما ہو کہ جو انسانیت کو ہلا دے تو وہ لمحے فکریہ ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بین الاقوامی توجہ کو اس جگہ سے موڑنے کے لیے جو ہے اس قسم کا حادثہ انجام دلایا گیا ہے۔ آپ اس کا سلوشن کیسے دیں؟ اس کا دیکھیں سلوشن یہ ہے کہ متحد انداز میں جو ہے ہم ساری انسانیت کو جو ہے دعوت دیں کہ ہم کو ان کے خلاف کام کرنا ہے جو نسل انسانی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کام کرنا ہے کہ جو زمین کو ویران کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے اقدامات کرنا ہے کہ جو دہشت گردانہ اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف اظہار غم کر سکتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں پاکستان پہ، اور ہم تو 1400 سال سے آتنکوادوں کو مرد آباد کہتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ پارا چنار میں جس طرح سے ظلم ہوا ہے، 1400 سال پہلے کے ان لوگوں نے اتہاس دکھایا، جس طرح سے شمر ملعون نے اور ہرملا نے اور چھوٹے سے بچوں کو شہید کیا کربلا کے میدان میں، آج امام حسین کے چاہنے والوں کو اس طرح سے وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ پاکستان میں بھی لعنت بھیجتے ہیں، وہاں کی حکومت میں بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہمیں کسی کی ڈر نہیں ہے، ہم آتنکواد پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہے، کیونکہ ہم لوگ شیعہ قوم ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، رسول خدا کے چاہنے والے ہیں اور اللہ کے ہم فرما بردار ہیں۔ یہ قوم بڑی فرما بردار ہے، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہی ہے، ظالموں کے خلاف رہی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں میرے اللہ تو نے مجھے ہندوستان میں پیدا کیا، یقین مانیے ہندوستان میں ہم جب چاہیں جہاں چاہیں مجلس کر لیں، ماتم کر لیں، جلوس نکال لیں، ہمارے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہٰذا میں پارا چنار کے معاملے میں اپنے خوبصورت پردھان منتری اور اپنے خوبصورت یوگی جی جو ہمارے اتر پردیش کے مکھ منتری ہیں، ہم شیعہ قوم چھوٹے امامباڑے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ درد پاکستان میں پہنچایا جائے اور وہاں کا قتل عام روکا جائے اور وہاں کے شیعوں کی جان کی حفاظت کی۔ اطہر کاظمی کی یہ خاص رپورٹ، دا ٹائمز نیشن، لکھنؤ۔